جی جواد بتائے گا کہ کل جو ہے وہ لیاری میں جو ہے وہ عمارت حادثہ ہوا اور اس میں جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور ان میں سے کتنے جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ نکالے گئے ہیں؟ جی بالکل، لیاری بغدادی میں گزشتہ روز منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے 16 افراد کی لاشیں اب تک نکال لی گئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 5 منزلہ عمارت کے ملبے میں اب بھی 6 سے 7 افراد کے دبے ہونے کی اطلاع ہے۔ 20 گھنٹے سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اس میں مزید 8 گھنٹے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ گنجان آبادی کی وجہ سے ریسکیو حکام کو امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ متاثرہ عمارت کے اطراف میں موجود دیگر جو عمارتیں ہیں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو اب تک جو ہے وہ گھیرے میں لے کے رکھا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق حادثے کے جو 3 زخمی ہیں وہ اب بھی زیر علاج ہیں۔ تمام جو زخمی ہیں اور جو لاشیں ہیں ان کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ عمارت گرنے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی تھی، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورے 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے جو ہے امدادی کارروائیاں شروع کی گئی تھی۔ اس عمارت کے 5 فلور تھے اور چھت پر جو ہے وہ پینٹ ہاؤس بھی قائم تھا۔ آج ڈی سی ساؤتھ جاوید کھوسو نے لیاری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں مزید جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے۔ احتیاط کے ساتھ ریسکیو آپریشن کو اگلے جو ہے مرحلے میں داخل کیا گیا ہے۔ جاوید کھوسو نے کہا ہے کہ ملبے میں اب بھی 10 سے 12 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور اس عمارت کو 3 سال قبل خطرناک قرار دیا گیا تھا اور 1.5 ماہ قبل بھی عمارت کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری میں اب بھی انتہائی خطرناک جو ہے وہ 22 عمارتیں موجود ہیں۔ اب تک تقریباً 16 خطرناک عمارتوں کو خالی کروا دیا گیا ہے، دیگر عمارتوں کو بھی ان کی جانب سے خالی کروایا جا رہا ہے۔ جاوید خسرو نے کہا کہ نوٹس کے بعد رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کے لیے آگاہ کیا جاتا ہے۔ خطرناک عمارتوں کے جو بجلی ہیں اور ان کے جو گیس اور دیگر جو یوٹیلٹی کنیکشنز ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور عمارت خالی نہ کی جاتی ہے تو ان کو کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یعنی شہباز شریف اور دیگر نے جو ہے وہ قیمتی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے جسے 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانی ہے۔ انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ان افسران کو معطل کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ جو ہے پیش آیا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ان عمارتوں کو نوٹس دیا جاتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی متبادل دیا جائے، جب تک متبادل نہیں دیا جاتا تب تک وہ جو ہیں وہ رضامند نہیں ہوتے کہ وہ اپنا مکان خالی کریں۔ جی بہت بہت شکریہ جواد۔